السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MB Neo 55 کے ساتھ میں ہوں افتخار حسین۔ دوستو، جیسا کہ آج کل ہمارے ایک بڑے ہی قابل احترام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب خبروں کا مرکز بنے ہوئے ہیں اور امریکہ ایران جنگ کے اندر جو شکست کھا رہا ہے اور ایران جو عرب دیشوں پہ حملہ کر رہا ہے مگر اسرائیل پہ ایک حملہ تک نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ تو یہ آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی چند باتیں رکھوں گا، تو آپ غور کرنا کہ یہ واقعی باتیں سچ ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ایک تو انہوں نے شہداء کے بارے میں جو بات کہی، اس بات کے اوپر ان کے اپنے سکے بیٹے نے تلقی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ میرے والد صاحب کا موقف ہے، میرا نہیں، اور میں شہداء کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ میں کہتا ہوں اس بچے کو سلام ہے، اس نے ان دو جملوں میں تمام شہداء کے والدین کے دل جیت لیے، مگر افسوس کہ اس کے بعد آپ نے پھر ایک نیا مدعا کھڑا کر دیا۔ جی، کارگل میں کیا ہوا؟ جب 1999 کے اندر آج سے 26 سال پہلے جو ہوا تھا، اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف اور وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے مالک حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، پوزیشن لیڈر مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، اور جب یہ سارا واقعہ ہوا، اس آرمی چیف کو جب نواز شریف کو انہوں نے گرفتار کر لیا، اس کے بعد بھی آپ نے وردی میں قبول کیا، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو ان شہداء سے اور شیر خان سے محبت ہوتی، دلی ہمدردی ہوتی، آپ اس وقت کھڑے ہو جاتے، کہتے کہ مجھے اس کا جواب دو، ان کی لاشیں کہاں ہیں؟ مگر آپ خاموش رہے، اس لیے کہ آپ کو پتا تھا کہ اگر ہم بولیں گے تو ہماری حکومت چلی جائے گی، میں پوزیشن لیڈر نہیں رہوں گا۔ اور جو آج کا سیٹ اپ ہے، آج جتنا بھی آرمی کا سیٹ اپ ہے، یہ اس وقت ان میں اگر کوئی بڑے سے بڑے عہدے پہ ہوگا تو ایک بریگیڈیئر تک ہوگا۔ تو یہ آپ بھی جانتے ہیں، عوام بھی جانتی ہے کہ بریگیڈیئر جنرل کے سامنے کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے یہ سوال پوچھنا ہی آپ کا غلط ہے۔ آپ اگر واقعی اس ملک اور قوم کے ہمدرد ہوتے، ان شہداء کے ہمدرد ہوتے، تو آپ اس ٹائم سیٹوں کو لات مارتے اور کھڑے ہو جاتے کہ مجھے ان کا حساب دو، ان کی لاشیں کہاں ہیں؟ مگر آپ نے ایسا ہرگز نہیں کیا، اس لیے کہ آپ کو پتا تھا اگر میں ایسا کروں گا تو یہ سب کچھ جو مجھے ملا ہوا ہے
یہ 1 سیکنڈ میں چھن جائے گا۔ تو اس وقت آپ نے اقتدار سے پیار کیا، اقتدار سے محبت کی، ان شہداء سے نہیں۔ آج آپ کو 27 سال بعد ان شہداء کا درد کیسے اٹھ گیا ہے؟ یہ پوری قوم کو آپ سے سوال کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو 27 سال بعد ان کا درد کیوں اٹھا ہے؟ 27 سال پہلے کیوں نہیں اٹھا؟ اس ٹائم تو آپ پوزیشن لیڈر بھی تھے، خیبر پختونخوا کے اندر آپ کی حکومت بھی تھی، تو پھر آپ کو درد کیوں نہیں اٹھا؟ یہ شہداء کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں اپنے والد محترم صاحب کی آپ حوالہ دیتے ہیں، تو آپ کے والد محترم جو تھے وہ ہرگز ایسے نہیں تھے۔ ان کو دنیا آج بھی یاد کرتی ہے اور بڑے عزت اور احترام کے ساتھ یاد کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے آج تک کبھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جس سے دنیا کہے کہ یار ان کی عزت میں اور احترام میں کوئی کمی ہوگی ہو۔ تو حضرت آپ سے عاجزانہ عرض ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے مسئلے کو جو آپ کے منہ سے نکلا، آپ اس کو مطلب ہے کہ اس کو سوری کرنے کی بجائے آپ 27 سال پرانی باتیں لے کے آ گئے ہیں۔ اگر آپ میں واقعی ہمت ہوتی، جرأت ہوتی، بہادری ہوتی، اس قوم سے پیار ہوتا، ان شہداء سے پیار ہوتا، تو خدا کی قسم اسی ٹائم کھڑے ہو جاتے۔ یہ سیاسی بازی ہو رہی ہے، اور ہم تمام پاکستانی قوم کو اس دماغ سے سوچنا ہوگا کہ یار جس شخص نے 27 سال پہلے کام کرنا تھا اس نے نہیں کیا، اور جن کی ذمہ داری تھی جواب دینا ان سے جواب نہیں مانگا، اور ان کے ساتھ باقاعدہ حکومت میں رہے اور ان کو وردی میں تسلیم کرتے رہے، اور ان سے ایک دن بھی یہ سوال نہیں پوچھا۔ اور آج ان سے کیوں سوال پوچھا جا رہا ہے؟ صرف اور صرف ان سے اس لیے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کسی کو لفٹ نہیں کراتے، صرف یہ وجہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ تمام سیاستدانوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ آرمی چیف پوری دنیا کے اندر مقبول ہو رہے ہیں، اور پاکستان اس ٹائم پوری دنیا میں ایک ابھرتا ہوا سورج ہے، اور یہ بہت سارے ملکوں سے ہضم نہیں ہو رہا۔ تو آپ تو ہمارے اپنے ہو یار، ہم لوگوں کے دلوں میں آپ کا بڑا احترام تھا، بڑی عزت تھی، ہم آپ کو ایک بہت ہی قابل احترام شخصیت سمجھتے تھے، مگر آج آپ نے تمام پاکستانیوں کے دل دکھائے ہیں۔ پہلے شہداء کی یہ بات کر کے دل دکھائے ہیں، اور آج 27 سالہ مدعا اٹھا کے دل دکھائے ہیں، جو آپ نے 27 سال تک نہیں پوچھا۔ کیوں نہیں پوچھا؟ آپ اپنے ضمیر سے پوچھو حضرت کہ آپ کا ضمیر 27 سال ان شہداء سے ہمدردی کیوں نہیں کر سکا؟ آج کیوں کر رہے ہیں؟ آپ قوم کو یہ بھی بتاؤ کہ اس وقت آپ کی کیا مجبوری تھی جو آپ نہیں بول سکے، اور آج آپ کی کیا مجبوری ہے جو آج آپ بول رہے ہیں۔ خدا اور رسول کا واسطہ ہے یار، اس ملک کو چلنے دو۔ آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ خدا کے لیے اس ملک کو پہلے ہی جو ہے بہت مسائل ہیں، اور اس میں مسائل پیدا نہ کرو۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ساتھی ہیں، میری ان سے بھی عاجزانہ عرض ہے کہ خدا کے لیے اس مسئلے کو زیادہ ہوا نہ دو، ملک کے اندر انتشار نہ پھیلے تو بہتر ہے، اس میں حاصل کسی کو کچھ نہیں ہونا۔ نقصان ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو، نقصان صرف پاکستان کا ہونا ہے۔ اگر آپ لوگ واقعی محب وطن آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور آج آپ کو شہداء کا درد بھی ہے،
27 سال تک نہیں ہوا، آج ہو گیا، مان لیا جی آج ہو گیا، تو پھر آپ ملک کے نازک حالات کو بھی دیکھیں۔ اور اس سیٹ اپ کے اوپر یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کی پارٹی میں، آپ میں، سب میں اتنی ہمت اور اتنی جرأت تھی تو اس وقت پرویز مشرف سے پوچھتے، اس کا گریبان پکڑتے کہ تو نے کارگل کے اندر جو اتنے جوان شہید کروائے ہیں ان کی لاشیں کہاں ہیں؟ مگر نہیں، پتا تھا کہ اگر اس سے ایک لفظ بھی کہا تو وہ فوراً اقتدار سے ہٹا دے گا۔ خدا کے لیے یہ قوم بے وقوف نہیں ہے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شعور دیا ہوا ہے کہ یہ اپنا اچھا برا خود سوچ سکتی ہے، اور جن لوگوں کی اس ملک کے اندر عزت ہے، لوگ عزت کرتے ہیں، ان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ خدا کے لیے آگے بھی عزت کروائیں، ملک کو انتشار کی طرف نہ لے جائیں۔ جب ملک انتشار کی طرف بڑھے گا، آپ بھی طاقت دکھائیں گے، ادھر سے بھی طاقت دکھائیں گے، تو یہ بہت بڑا لاس ہوگا پاکستان کے لیے۔ اور یہی بار کے ملک چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا لاس ہو۔ آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے خدا کے لیے سوچیں، آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ ہے، آپ اس کو سوچیں اور سمجھیں۔ ملک بڑے نازک دور میں ہے۔ کیا پہلے مسائل کم ہیں؟ کشمیر کے اندر حالات بہتر ہیں، افغانستان کے ساتھ ہمارے رشتے بہتر ہیں، بلوچستان کے اندر بہتر ہیں۔ اگر پنجاب بچا ہوا ہے تو آپ اس کو بھی اس کی لپیٹ میں لانا چاہتے ہیں۔ آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کر دو۔ ہم تو آپ سے عرض ہی کر سکتے ہیں، باقی جب انسان طاقت کے نشے میں ہو تو اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں پھر زیرو کیسے ہوتی ہیں۔ اس JHQ کے اوپر اور بھی بہت ساروں کو حملہ کرنے کا شوق تھا، آج دیکھ لو حملہ کرنے کا شوق بھگت رہے ہیں۔ اور ان کی بہنیں جو روزانہ وہاں کہتی تھی کہ ہمیں ملاقات نہیں کرائی جا رہی، اور بہت جلد بندوبست ہو رہا ہے کہ ان کی روز ملاقات ہوگی بھائی سے، ڈیلی ملاقات ہوگی۔ یہ تھوڑا سا انتظار کریں۔ خدا کا واسطہ ہے، آپ کے بیٹے نے جو بیان دیا ہے، آپ یقین کرو بڑا قابل تعریف دیا ہے۔ آج لوگوں کی نظروں میں اس کا مقام اور بلند ہوا ہے۔ اس نے جو شہداء کے وارثوں سے معذرت کی ہے، اس کا قد چھوٹا نہیں ہوا، اور بڑھ گیا ہے۔ کیونکہ جو کسی کی دل آزاری پہ معذرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آٹومیٹک عزت دیتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر آپ خود سوچیں، آپ ایک بڑے سمجھدار قسم کے سیاستدان ہیں اور ایک بڑے سلجھے ہوئے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، تو آپ خود سوچو یہ وقت ہے ان چیزوں کا۔ آپ سے عاجزانہ ہماری اپیل ہی ہے، باقی جو آپ کو اچھا لگے آپ کریں۔ میری پاکستانی قوم سے، تمام پاکستانیوں سے عاجزانہ اپیل ہے کہ اس وقت ملک کی ترقی غیر مسلموں سے دیکھی نہیں جا رہی۔ 4 ایسے ملک ہیں جو دنیا کو دکھاتے ہیں ہم الگ ہیں، مگر ایک ہیں، انڈیا،
اسرائیل، برطانیہ، امریکہ، اور ان چاروں کا جو مین نشانہ ہے وہ پاکستان ہے۔ یہ جو پاکستان کی چاپلوسی کرتے ہیں نا، یہ صرف اور صرف پاکستان کے ڈر سے کرتے ہیں۔ اگر پاکستان، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اگر پاکستان کمزور پڑا تو سمجھو ہمارے حال جو ہے نا غزہ سے بھی بدتر ہوں گے۔ تمام پاکستانیوں سے میری عاجزانہ اپیل ہے، اپنے ملک کے لیے نکلو، اپنے ملک کے لیے ایک اتحاد بناؤ۔ یہ وقت ایسا آ گیا ہے، سیاستدانوں سے نہیں، مذہبی فرقوں سے اپیل نہیں، ججوں سے، وکیلوں سے اپیل نہیں، ایک عام جو پاکستانی ہے اس سے عاجزانہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے سب اکٹھے ہو جاؤ اور سوچو اور سمجھو ہمارے ملک کو کس کس طرح کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ اپنے فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اپنے اس ملک کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ خدا کی قسم اگر عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی ایک دفعہ، میں کہتا ہوں اس پاکستان میں کسی بڑے سے بڑی سیاسی، مذہبی کسی طاقت میں جرأت نہیں ہوگی کہ وہ فوج کے خلاف اس طرح باتیں کرے۔ یہ صرف ہم عام آدمیوں کی بھی بڑی غلطی ہے۔ ہم محبت بھی کرتے ہیں، اس ملک سے بھی کرتے ہیں، اس فوج سے بھی کرتے ہیں، مگر جب ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو ہم پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے سمیت، میں خود بھی ان میں شامل ہوں۔ تو ہمیں ان اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہیے، ہمیں اس پاکستانی فوج کا ہر حال میں ساتھ دینا چاہیے۔ جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوں، جب وہ پاکستان سے محبت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یقین کرو کہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ ہمارے رشتہ، ہمارا اس سے خون کا رشتہ ہے۔ یار ہم سب پاکستانیوں کا فرض ہے اس ملک کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں ہم وہ کریں، مگر اس ملک کو بگاڑنے والوں کا ساتھ ہرگز نہ دیں۔ اور ایران آج تمام عرب ممالکوں پہ حملے کر رہے ہیں مگر اسرائیل پہ ایک حملہ نہیں کیا۔ دیکھو یہود و نصارہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ایران ان کے اوپر حملے کرے، ان کو مجبور کرے، یہ اس پہ حملے کرے۔ امریکہ کو ایران جتنا بھی نقصان پہنچا رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، پہنچا رہا ہے، پہنچانا چاہیے، مگر سب سے بڑا جھٹکا امریکہ کو اس دن لگے گا جس دن ایران اسرائیل کو تباہ و برباد کرے گا۔ اس سے پہلے امریکہ کو جھٹکا نہیں لگے گا۔ اگر واقعی ایران امریکہ کو جھٹکا دینا چاہتا ہے، امریکہ کو صحیح سبق سکھانا چاہتا ہے، اور واقعی سپریم لیڈر نے یہ عہد کیا ہے اور قسم کھائی ہے کہ بڑے سپریم لیڈر علی خامنہئی صاحب کی شہادت کا بدلہ لینا ہے، تو سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ تو اسرائیل ہے، امریکہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ اسرائیل ہے۔ تو یہ شروعات جو ہے سب سے پہلے اسرائیل پہ شروع ہونی چاہیے، مگر وہاں خاموشی ہے۔ اور ایران کو ابھی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ کو بہت سارے ملک ہتھیار دے رہے ہیں، مگر آپ کو ایک یہ بھی بہت بڑا جھٹکا ہے کہ چائنا نے وہ جو تیل خریدتا تھا وہ تیل لینا اب بند کر دی ہے۔ یہ بھی ایران کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے، یہ کسی جھٹکے سے کم نہیں ہے۔
تو ایران کو ہر چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا، ایران کو ہر چیز بڑی کیلکولیٹ کر کے چلنی ہوگی، کیونکہ دشمنوں کا مین مقصد ہی یہ ہے کہ ہم مسلمان ملکوں کو کمزور کریں اور مسلمان ملکوں کو آپس میں لڑوائیں، جیسے حوثیوں کا معاملہ ہوا ہے۔ یہ سعودیہ نے نہیں کروایا، یہ بیچ والوں نے کروایا ہے، اور انہوں نے بم سعودیہ پہ مار دی۔ اب یہ بتاؤ کہ ان کے بمبوں کا جواب اگر وہاں پاکستانی فورسز بیٹھی ہے وہ دے گی تو وہ کہاں دے گی؟ وہ حوثیوں کے اوپر بمباری کرے گی۔ پھر تو یہ کیا ہوگا؟ یہ یہود و نصارہ کا پلان کامیاب ہوگا، ہم مسلمان آپس میں لڑ کے مریں گے۔ تو خدا کے لیے ہم مسلمانوں کو یہ چیز سوچنی ہوگی کہ یہود و نصارہ ہمیں لڑوا رہا ہے، ہم نہیں لڑنا چاہتے، ہمیں بیچ میں کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے اور کسی ملک کے نام پہ لگا دیتا ہے کہ اس نے کیا۔ تو یہ ہمیں سب کو سوچنا ہوگا، یہ ایران کو بھی بڑی اچھی طرح سوچنا ہوگا، اور ایران سمجھتا بھی ہے ان چیزوں کو، اور ایران کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستان کو جب یو ای نے $3.5 ارب جو ہم نے عمران خان کے دور میں لیے تھے وہ جب مانگے، نہیں تو میرے پیسے دو نہیں تو ایران کے خلاف لڑو، تو پاکستان نے کیا کہا؟ ہم مجبور ہو جائیں گے، ہم کہیں سے بھی لے کے تیرے پیسے تجھے دیں گے، مگر ہم ایران کے ساتھ نہیں لڑیں گے، ہمارا اسلامی بھائی ہم نہیں لڑیں گے۔ آپ پاکستان کی بھی مجبوریوں کو سمجھو، اور آپ سے عاجزانہ اپیل ہے ایرانی قوم سے بھی کہ اپنے لیڈران کو یہ بات بھی پاور کروائیں کہ جب ایک ملک ہمارا ہمدرد ہے تو ہم اپنے ہمدردوں کو کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ ہمارے ہمدرد بھی ہمارے خلاف لڑنا شروع کر دیں۔ قطر ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ معاہدے کرانے میں لگا رہا، آپ نے قطر کے بھی کیا حشر کر دی؟ تو آپ کرو ان کے اڈوں پہ بمباری، مگر جیسے آئل ریفائنریاں اور ایسی جگہ ہیں ان کو ٹارگٹ ہرگز نہ کرو، وہ اس ملک کی ہیں، وہ امریکہ کی نہیں ہیں۔ آپ امریکہ کے شپ آپ کے سامنے اڑا دو ان کو، نیوی بلاکٹ لگاتا ہے امریکہ، وہ آپ کے قریب ہے، آپ 300-400 کلومیٹر دور جانے کی بجائے آپ 150-200 کلومیٹر دور کیوں نہیں جاتے؟ سمندر میں ان کی جاگیرداری کیوں نہیں ختم کرتے؟ آپ جنگ کو بڑی حکمت عملی سے لڑو، آپ حکمت عملی سے ہی لڑ رہے ہو، اور آگے بھی حکمت عملی سے لڑو، جذبات سے نہیں۔ ان کا مین مقصد ہی یہ ہے کہ ایران کو تنہا کیا جائے اور تمام مسلمان عرب ممالکوں کو ایران کے خلاف کھڑا کیا جائے، اور ایران سے ان کا ایران ایک ٹارگٹ ہے۔ اصل جو ان یہود و نصارہ سب کا مین ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان ہے، مگر یہ مجبور ہے بیچارے، پاکستان سے پھٹتی ہے، پاکستان کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اسرائیل ہو یا اسرائیل کا باپ ہو، ان میں اتنی تپڑ نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا سامنا کر سکے۔ کبھی انڈیا کو ہتھیار دیتے ہیں کہ تم جاؤ، جب اس کو کٹ پڑتی ہے پھر طالبان کو ہتھیار دیتے ہیں کہ تم جاؤ، جب ان کو کٹ پڑتی ہے تو پھر کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ ڈائریکٹ نہ امریکہ کی ہمت ہے اور نہ اسرائیل کی ہمت ہے، نہ بھارت کی ہمت ہے اور نہ برطانیہ کی ہمت ہے کہ چاروں ملکوں کی ایک ساتھ بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسا ملک دیا ہے جو ایٹمی پاور ہے، اور ایٹمی پاور کے ساتھ ساتھ اور ایک ایسی بہادر فوج ہے اس کے پاس۔ اب دیکھو، جو پاکستان کہتا تھا کہ میں آپ کو سرپرائز دوں گا، مارکور جو انہوں نے ڈرون بنایا ہے، جو اسرائیل میں پچھلے دنوں میں
मतलब है धूम मची हुई थी कि पता नहीं कौन सा ड्रोन है जो इसराइल पे घूम रहा है, कौन सा ड्रोन है, किस मुल्क का ड्रोन है। वो पाकिस्तान का ड्रोन था। मारखोट जो ड्रोन है वो पाकिस्तान का था, जो पूरे इसराइल के एटमी प्लांटों पे सब पे चक्कर लगा के वापस अपने मुल्क में आ गया कामयाबी से। और पाकिस्तान की ये टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दी है कि यार ये कैसा ड्रोन है जो किसी रडार को नहीं पकड़ सकता, किसी मिसाइल के रेंज में नहीं आया। तो अल्लाह ने पाकिस्तान को बड़ी सलाहियत दी है, और ये पाकिस्तान का वो ड्रोन है, ये इसराइल जा भी सकता है और इसराइल से सलामत वापस भी आ सकता है। और इसराइल को ये मैं बता दूं, अगर पाकिस्तान चाहे इस ड्रोन से ही तुम्हें तबाह कर सकता है, तुम्हारी औकात इतनी है। और ये पूरी 90 डिग्री में घूमने वाला ड्रोन है, जो उसको हासिल करना था वो करके आ चुका है। अमेरिका जैसी सुपर पावरें और इसराइल जैसी सुपर पावरें चांद ही देखती रह गई। तो हम सब इस्लामी मुल्कों को, ईरान को, पाकिस्तान को, सऊदीया को, कतर को, कुवैत को, यूएई को, सबको मिलके एक अपनी इस्लामी नीटो बनानी चाहिए। उसमें ये ना कहें कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। इसी में हम मुसलमान जो है वो मर रहे हैं आपस में। इसीलिए हम मुसलमान तनहा तनहा लड़ लड़ के खत्म हो रहे हैं, और यहूद और नसारा इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। और तमाम अरब मुमालिक से भी मेरी आजिज़ाना अपील है कि खुदा के लिए जो ये काफरों से, मुनाफिकों से आपने सिक्योरिटी ली हुई है, जो अपनी सिक्योरिटी नहीं कर सकते, यार तुम्हारी कहां से करेंगे। आज भी बेहतर है उनको कहो कि हमारे मुल्क से निकल जाओ। मुझे पता है कि आप मजबूर हैं, आप में इतनी पावर नहीं है कि आप अमेरिका जैसे मुल्क को कहो कि हमारे मुल्क से निकल जाओ। आप उसको पैसा देना बंद कर दो, और आप पाकिस्तान को वहां बुलाओ, पाकिस्तान को अपनी एयर बेसें दो। एयर बेसें देने के बाद, और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी अरब मुमालिक हैं, इन सब ने जो जेट खरीदे हैं, मिसाइल खरीदे हैं, जो भी असला खरीदा है, वो अमेरिका से खरीदे। अमेरिका जब चाहेगा तुम्हारे वो स्विच बंद कर देगा, तुम्हारे सब ये पत्थर हो जाएंगे। अमेरिका ने बड़ी होशियारी से ये खेल खेला है। और अमेरिका की गोदों में बैठो और अमेरिका से महंगे तरीन हथियार खरीदो। वो जब चाहे तुम्हारे इन हथियारों को नकारा बना सकता है, वो खाली पत्थर के रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा। आज ये तुम्हारी मजबूरियां बन चुका है। कल तक तुम्हारा शौक था, आज तुम्हारी मजबूरियां हैं ये। क्योंकि अगर अमेरिका को कहते हो निकल जाओ, अमेरिका उसी टाइम तुम्हारा ये सब को मलिया मेट कर देगा। आप कुछ नहीं कर सकते। ये है अमेरिका से खरीदने का आपको नुकसान जो आज आप भुगत रहे हैं। अगर यही आपने चाइना या पाकिस्तान से लिया होता तो आप अमेरिका को ढंके की चोट पे कह सकते हैं निकल हमारे मुल्क से। अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था आपका, मगर आज आप अमेरिका के नीचे हो, आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमें तमाम इस्लामी मुल्कों को भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए और सोचना और समझना चाहिए। और तमाम दोस्तों से मेरी आजिज़ाना अपील है, अगर किसी की दिल आज़ारी हो या किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उससे मादरत खा हूँ। और मेरा हरगिज़ किसी का ये मतलब नहीं होता कि किसी की दिल आज़ारी करें। मैं हमेशा चाहता हूँ कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब मुसलमान आपस में एक हो जाएं। दुनिया में कहीं भी मुसलमान है यार, हम सब उम्मत मोहम्मदी हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं। हम दुनिया में कहीं भी हों, सब एक दूसरे को अपना भाई तस्लीम करें। जब तक हमारे दिलों में ये नहीं होगा तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। तब तक यहूद नसारा हमारे लोगों के साथ खेलता रहेगा, हमारे लोगों को खरीदता रहेगा और हमारे लोग बिकते रहेंगे। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से आ रहा है कि मुनाफिक हैं। आज कोई नई बात नहीं है इसमें। लेकिन हमें फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि हम तमाम मुसलमान आपस में एक हो जाएं
اور سب مسلمانوں کو چاہیے ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار اس ملک کو ہمیشہ سلامت رکھ، اور پاک پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں اس ملک کو تا قیامت زندہ باد رکھے، اور تا قیامت اس کو قائم اور دائم رکھے انشاءاللہ۔ یہ کلمے کے نام پہ بنا ہوا ہے، امریکہ کیا، اسرائیل کیا، برطانیہ کیا، بھارت کیا، ایسے ٹٹو ملک پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جو ملک اپنی بیسوں کی حفاظت نہیں کر سکتے وہ پاکستان پہ حملہ کریں گے، جو اپنے ملک میں گرتے ہوئے ڈرون میزائل نہیں روک سکتے وہ پاکستان پہ حملہ کریں گے، جن کے ملک میں پورے میں پاکستانی ڈرون گھوم کے آ جائے اور ان کو خبر تک نہ ہو وہ ہمارے ملک سے مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آرمی کو اسی طرح کامیابیاں دیتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان تمام انجینئرز کو، تمام سائنسدانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمریں کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح ہمت اور جذبہ دے کہ وہ اور اس سے زیادہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ دنیا کو دکھائیں، اور تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور تمام دیکھنے سننے والوں سے آج سننا اپیل ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجا کریں، یہی ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہے اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔